علماء کی بہت اہمیت ہے، ان کا مقام سمجھیے. اور ہمارے عقیدے کو ہم کو شکار کرنے والے نوجوانوں کو شکار بنانے والے لوگ جو ہے وہ نوجوانوں کو شکار بنانے سے پہلے علماء کی عزت کو ان کے دل سے نکالتے ہیں. آپ اور ہم اصلاح چاہتے ہیں، تربیت کرنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے اس گھر بار میں معاشرے میں عام کرنا چاہتے ہیں، تو پہلا انتظام یہ ہونا چاہیے کہ صحیح علم دین کو سیکھنے سکھانے کا ماحول بنایا جائے، علماء سے تعلق مضبوط کیا جائے، مسجد سے تعلق مضبوط کیا جائے. یہ دو جملہ دو تقریر ہے. اپنے بچوں کو مسجد لاؤ، اللہ کے رسول نے کہا 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنے لاؤ، 10 سال کے ہو جائے تو نہ آنے پہ مارو. نماز فرض نہیں ہوتی مگر لاؤ. کیوں؟ یہاں لانے سے ان کی تربیت ہوگی، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ سنیں گے، دیکھیں گے، قرآن سنیں گے، جہری نمازوں میں امام کی قرأت سنیں گے تو ان کا فرض ہونے تک ان کو اچھی خاصی قرآن کی صورتیں اور یاد ہو جائے گی، پڑھنے کا کچھ طریقہ آ جائے گا. واعظ و نصیحت سنیں گے. مسجد تربیت گاہ ہے، مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے. اس کے بہت فائدے ہیں. سب سے بنیادی فائدہ کہ یہاں اللہ کی عبادت کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کے لیے پیدا کیا گیا، اسی کو سجدہ کرو، اسی کو رکوع کرو. دوسرے یہ کہ امام کے ساتھ امام کی پیروی کرنی ہے، مطلب آپ مسلمان سماج میں رہتے ہو تو سسٹم کے ساتھ رہنا ہے، امیر اور بڑے کی بات کو ماننا ہے. بات پھیل گئی. یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے شیخ سے بات کی ہے، ہاں، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان کا جو ہے انتظام کریں جو ہو سکے ان کو دینا وہ کم ہے. ان کا 15 دن، مہینہ، 10 دن جیسا ممکن ہو ان کو اور آپ کو آسان پڑے. ایک دن مقرر کیجئے کہ آپ تشریف لائیں اور عقیدے کی فلاں کتاب، ایک کسی معتبر کتاب کا درس شروع کریں. عقیدے سے شروع کریں. انبیاء کرام کی دعوت عقیدے سے شروع ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ سے، اس کے معنی سے. عقیدہ اور منہج یہ آپ نے اگر اپنے بیٹوں میں اگلی نسل میں مضبوط کر دیا تو دنیا کا کوئی فرعون نمرود ان کو ہلا نہیں پائے گا. آج یہود نصارہ نصاب تعلیم میں ایسی چیزیں، ہماری اسکول کی کتابوں میں، کالج میں ایسی چیزیں داخل کر رہے ہیں جس سے مسلمان کفر اور ارتداد کی طرف جائیں، ہماری بچیاں جائیں، اور ہو رہے ہیں مرتد، ہو رہے ہیں علماء اور قرآن حدیث کے خلاف. سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. ہاں، تو آپ عقیدہ پڑھائیں گے تو یہ مسجد کے مدرسوں کو معمولی مت سمجھیے. یہ آپ کے بچوں کے دین کی حفاظت کا قلعہ ہے. آپ نے صحیح عقیدے کی بنیاد اگر رکھ دی تو اسے کوئی انشاءاللہ ہلا نہیں پائے گا، الا ان یشاء اللہ. کوئی بدبخت ہو، محروم ہو تو الگ بات ہے. تو عقیدے کا درس ان سے لیجیے، علماء سے. یہ مسجد میں بڑوں کا بھی اہتمام ہو، خواتین کے لیے بھی ہو، بچوں کا اہتمام ہو. بچوں کی تعلیم کا اس سے زیادہ نظم کیجیے. شروع میں قرآن کا پڑھانا سیکھنا، تجوید پڑھنا. ہر مسلمان بچے اور بچی کو قرآن کا سے شروعات کرنا تعلیم ضروری ہے. یہ آپ کمپلشن سمجھیے، کیونکہ قرآن کچھ پڑھنا ہے، حفظ کرنا ہے، کچھ معنی اور مفہوم بھی دماغ میں بٹھا دیجئے. تو یہ اپنی مسجد کو اس کا مرکز بنا کے یہ تعلیم دیجئے، سیکھنے سکھانے کا یہ عمل. دوسری چیز، یہ تو یہاں کا انتظام ہوا. میں یہ چاہتا ہوں، میں نے مجلس میں، پہلی مجلس میں رائے دی تھی اور آپ سے یہاں بھی عہد چاہوں گا کہ یہ بستی ہو، آسنسول ہو، یا دوسرا جو میں نام میں غلطی کر رہا ہوں، واڑا پاڑا جو ہے، ہاں، تو اس بستی میں ان تینوں جگہوں پر یہ طے کرو کہ ہم کو اپنے یہاں کے کچھ بچوں کو حافظ اور عالم بنانا ہے. کمپلشن. غریب آدمی ہے، بچہ اچھا ہے تو وہاں کی جماعت ذمہ داری لے، ہم سب مل کے اس کی فیس بھریں گے، خرچہ اٹھائیں گے. آپ نہیں کر سکتے تو ہم جیسے لوگوں سے کہیے ہم کوشش کریں گے. میں بہت دور ہوں لیکن انشاءاللہ اس معاملے میں جو مجھ سے ہو سکے گا کوشش کروں گا کہ آپ اپنے شہر سے آج سے طے کریں. آج آپ کا بچہ اس سال سے پڑھنے جائے گا تو اگلے 8-10 سال کے بعد آپ کو اپنے شہر اور اپنی بستی اور اپنے گھر کا عالم اور حافظ ملے گا، اور ملنا چاہیے، رہنا چاہیے. منظور؟ انشاءاللہ عمل ہوگا. تو یہ دو چیزیں، مسجد سے علماء سے ربط، اپنی بستی سے عالم بنائے جائیں، عقیدے اور منہج کا درس سکھایا جائے. جب تک علماء نہیں ملتے یا آپ کو فرصت مل رہی ہے، شیخ 15 دن پہ آ رہے ہیں، ہفتے میں آ رہے ہیں، اور آپ کے پاس فرصت ہے، تو ہمارے کچھ علماء کی ویڈیو اور ویب سائٹس پر ایسے دروس ہیں قرآن حدیث کے، وہ سنیں. لیکن صرف سننا، صرف کتاب پڑھنا کافی نہیں ہے بغیر عالم کے. یہ اچھی طرح دھیان رکھیں، ورنہ خارجی لوگ قرآن سب سے زیادہ پڑھتے تھے پھر بھی گمراہ ہو گئے بغیر عالم کے. تو عالم بھی ضروری ہے. تو شیخ جب آئیں، آپ کچھ درس پڑھیں، کچھ کتاب پڑھیں تو ان سے پوچھیے کہ میں نے یہ پڑھا تھا، اس کا کیا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ کو تشریح کریں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے. تو یہ ایک چیز کہ جب یہ عقیدہ اور یہ منہج ہم صحیح سیکھ لیں گے
اور مقصد سمجھ لیں کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا اور اس مقصد سے ہٹنے کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ اگر ہمارے دل و دماغ میں ہم نے بٹھا لیا، اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بٹھا دیا، تو دنیا کی کوئی تکفیری یا الحاد اور بے دینی کی جو ہکڑ اور بگولے چل رہے ہیں وہ ان کو متاثر نہیں کریں گے۔